ناول شدت عاشقی قسط نمبر 26۔ زاویان صاحب، آپ کی وائف کو برین ٹیومر ہے۔ بیڈ روم کی خاموش مکر دیواروں میں ڈاکٹر کے الفاظ گونجے تھے۔ زہیب صاحب کا زردی مائل چہرہ بیڈ پر لیٹی لمس کی جانب مڑ گیا تھا۔ دونوں ہاتھ سینے پر رکھے وہ آنکھیں میچے پرسکون سو رہی تھی۔ زاویان کی نگاہوں کا مرکز بھی وہی سادہ نقوش گندمی رنگت والی لڑکی تھی۔ نہ جانے خدا کی جانب سے اس کے لیے اور کتنے کٹھن امتحان باقی تھے۔ کیا میری بیٹی ٹھیک ہو سکتی ہے؟ زہیب صاحب نے بے چینی سے استفسار کیا۔ ایک دماغی رسولی کا نقطۂ نظر ان چیزوں پر منحصر ہوتا ہے جیسے یہ دماغ میں کہاں ہے، اس کا سائز اور اس کا درجہ کیا ہے۔ یہ بعض اوقات ٹھیک ہو سکتا ہے اگر جلدی پتہ لگ جائے، لیکن بہت سے کیسز میں دماغی رسولی اکثر واپس آ جاتی ہے اور بعض اوقات اسے دور کرنا ممکن نہیں ہوتا۔ آپ کی بیٹی کو یہ بچپن سے ہے۔ دیکھ بھال نہ کیے جانے کی وجہ سے اس کا سائز کافی بڑھ چکا ہے۔ میری درخواست ہے کہ آپ پیشنٹ کو ڈپریشن اور پریشانی سے دور رکھیں اور ان کو فوری سرجری کے لیے منائیں۔ ہمارے پاس زیادہ وقت نہیں ہے۔ میں 100% شیور نہیں ہوں کہ سرجری سے ٹیومر مستقل طور پر ختم ہو جائے گا۔ کچھ عرصہ کے لیے مکمل طور پر چلا جائے گا، لیکن ٹریٹمنٹ اور پراپر میڈیکل کیئر اسے دوبارہ ہونے سے روکا جا سکتا ہے۔ ڈاکٹر کے الفاظ زاویان کے شل ذہن کو مزید معاف کر رہے تھے۔ اس لڑکی کے سر میں درد ہمیشہ رہتا تھا۔ وہ اکثر بولنے میں ہچکچاہٹ کا شکار بھی رہتی تھی اور اکثر وہ اسے بھول کر پروفیسر کہہ دیا کرتی تھی۔ اس نے کیوں اتنی علامات کو نظر انداز کیا؟ آج اس کا سر درد شدت سے پھٹ رہا تھا۔ معمولی سی غفلت نے آج اسے تباہی کے دہانے پر چھوڑ دیا تھا۔ آپ سرجری کی تیاری کریں ڈاکٹر، آئی ول کنونس ہر۔ زہیب صاحب نے پشیمان نگاہوں سے زاویان کی جانب دیکھا۔ اس کا لہجہ بے حد سنجیدہ نوعیت اختیار کر چکا تھا۔ شاید وہ غفلت برتنے پر اپنے آپ کو قصوروار ٹھہرا رہا تھا۔ زہیب صاحب کے ہمراہ ڈاکٹر اپنا بیگ لے کر کمرے سے باہر واک آؤٹ کر گئے تھے۔ لیکن اگر لمس کو برین ٹیومر تھا تو رپورٹس میں ایسا کچھ بھی کیوں نہیں لکھا گیا؟ گہری سوچ میں ملوث ہونے کے بعد زاویان نے 2 انگلیوں سے پیشانی کو مسلا اور ملازمہ سے کہہ کر گارڈ کو بلایا جس نے اسے رپورٹس دی تھی۔ صاحب، چاہت بھی نے مجھ سے زبردستی رپورٹس لے کر کھول کر دیکھی تھی، لیکن میں نے ان کی رپورٹس واپس لے لی تھی۔ انہوں نے واپس لینے کی غرض سے کوئی مزاحمت نہیں کی۔ گارڈ کے الفاظ اس کے ذہن میں گردش کر رہے تھے۔ وہ اس لڑکی کو نیست نابود کر دینا چاہتا تھا۔ نائٹ سٹینڈ کی دراز کھول کر اس نے ساری ادویات ایک پیپر بیگ میں الٹ دی اور گارڈ کو ڈاکٹر دے کر ان کی تصدیق کرنے کی ہدایت کر کے وہ دوبارہ گہری سوچ میں غرق ہو چکا تھا۔ وقت اس کے صبر کا کڑا امتحان لے رہا تھا۔ ماں کو کھو دینے کے بعد جوان بہن کی موت نے اسے اندر سے کھوکھلا کر دیا تھا۔ وہ اپنی محبت کو کھو دینے کا حوصلہ نہیں رکھتا تھا، کبھی نہیں رکھتا تھا۔ آہستگی سے آنکھیں واں کرتی لمس کے ہونٹوں پر ہلکی مسکراہٹ پھیلی۔ نہ جانے وہ کب سے اس کے قریب بیٹھا اس کے ہوش میں آنے کا منتظر تھا۔ لمس نے ہمدردی سے اسے دیکھا۔ سنہری آنکھوں میں پھیلی سرخیاں کسی انہونی کی کہانی بیان کر رہی تھیں۔ آرام کرے، تھوڑی دیر میں آتا ہوں۔ آپ کمرے سے باہر نہیں آئیں گی کلیئر؟ تنبیہ کر کے وہ بیڈ کے کنارے سے اٹھا۔ ہونٹ بھینچ کر لمس نے اس کا ہاتھ بے ساختہ پکڑا۔ کیا ہوا ہے زاویان؟ زاویان نے سنجیدگی سے سر نفی میں ہلا کر اس کے بالوں پر بوسہ دیا، مگر وہ اس کا ہاتھ چھوڑنے کے حق میں نہیں تھی۔ تب تک تو بالکل نہیں، جب تک وہ اپنی پریشانی ظاہر نہ کرتا۔ لمس، میں آ کر بتاتا ہوں، آپ باہر نہیں آئیں گی، آل رائٹ؟ زاویان نے محبت سے اس کے ہاتھ سے اپنا ہاتھ چھڑانا چاہا۔ ڈاکٹر اسے ڈپریشن اور پریشانی سے دور رکھنے کی ہدایت کی تھی، تو پھر کیسے وہ سیرت کی خبر اسے دے سکتا تھا؟ نہیں، آپ بتا کر جائیں، میرا دل گھبرا رہا ہے بہت۔ زاویان نے دروازے کے قریب نمودار ہوتی زہیب صاحب کی پرچھائی دیکھی تو لمس کے ہاتھ سے نرمی سے ہاتھ چھڑا کر کمرے سے باہر نکل گیا۔ لمس دھیمے قدموں کے ہمراہ دروازے تک آئی تھی۔ لاؤنج سے مردانہ آوازیں سنائی دے رہی تھیں۔ زاویان، عسکری صاحب آئے ہیں اپنے بیٹے کے ساتھ۔ زہیب صاحب نے بلدار سیڑھیوں کا سلسلہ عبور کرتے زاویان کو آگاہ کیا۔ انکار سن کر سبھی پیشانی شکن زدہ ہوئی۔ سیڑھیاں عبور کرتے قدموں میں تیزی آئی تھی، آنکھوں میں ابھری سرخیاں مزید واضح ہونے لگیں۔ زہیب صاحب نے اس کا سرخی مائل چہرہ سنجیدگی سے دیکھ کر اس کے بازو کو نرمی سے پکڑ کر اسے لاؤنج کی جانب پیش قدمی کرنے سے روکا۔ زاویان، تمہارے والد صاحب اگر گھر میں دشمن بھی آ جایا کرتے تھے تو تم مہمان نوازی کرتے تھے،
ان کی خصلت میں نہیں تھا دہلیز پر آئے کسی بھی شخص کی تذلیل کر کے باہر نکالنا۔ وہ صابر اور غیور تھے، اور تم ان کے بیٹے ہو، تم ایسا کچھ نہیں کرو گے جس سے ہمیں یا ان کو شرمندگی کا سامنا کرنا پڑے۔ باہر میڈیا ہے، وعدہ کرو کچھ غلط نہیں کرو گے تم۔ زہیب صاحب کے ہاتھ سے اسے سنجیدگی سے اپنا ہاتھ جدا کیا۔ چہرے پر وہی کشیدگی تھی۔ سیرت کی تدفین ہو چکی ہے، آپ نے یہاں آنے کی زحمت کیوں کی انکل؟ سیڑھیاں اترتے زاویان نے سنجیدگی سے وہاب صاحب کو مخاطب کیا، البتہ ان کی آنکھوں کا مرکز اس وقت دروازے سے اندر آتے اپنے بیٹے پر مرکوز تھی۔ آج زندگی میں پہلی بار اس نے سادہ سفید شلوار قمیض کا لباس زیبتن کیا تھا۔ سرد آہ بھر کر وہ زاویان کے سامنے ٹھہر چکا تھا۔ میں اپنا جرم قبول کرنے آیا ہوں، تم مجھے جو سزا دینا چاہتے ہو مجھے منظور ہے۔ زاویان نے کرخت نگاہوں سے اسے دیکھا۔ وہاب صاحب نے سرد آہ بھر کر سر کو خم دیا۔ کتنی مزاحمت کے بعد بھی وہ بیٹے کو یہاں آنے سے باز نہیں رکھ پائے تھے۔ کیا تم یہی اعتراف عدالت میں کرنے کا حوصلہ رکھتے ہو؟ زاویان نے سرد نگاہوں سے اس کی سرخی مائل آنکھوں میں دیکھا۔ اس نے سنجیدگی سے سر اثبات میں ہلا کر زہیب صاحب اور وہاب صاحب کو ہمہ وقت چونکنے پر مجبور کر دیا تھا۔ تمہارے اعتراف سے وہ لڑکی واپس نہیں آئے گی حدید۔ وہاب صاحب نے کرخت نگاہوں سے اسے دیکھا۔ زہیب صاحب کی نگاہیں اس وجیہ شخص کا محاصرہ کیے ہوئے تھیں، جس کا معیار ایسا تھا کہ دیکھنے والا اس کے سحر میں مبتلا ہو جائے بغیر نہ رہ سکتا تھا۔ اپنی زندگی میں انہوں نے اسے اس قدر سادہ لباس میں نہیں دیکھا تھا۔ سیرت نام ہے اس کا بابا سائیں۔ اس نے متانت سے وہاب صاحب کی غلطی کی نشاندہی کی۔ زاویان نے سنجیدگی سے اسے دیکھا۔ آج اس کے لہجے میں ویرانی تھی، آواز میں پر اسرار سا بدلاؤ اور ٹھہراؤ تھا۔ تم جس شخص پر الزامات عائد کر رہی ہو وہ پچھلے کئی گھنٹوں سے تمہاری بہن کی تلاش میں بلفاسٹ میں ذلیل ہو رہا تھا۔ پتہ چلتے ہی یہاں دورہ چلا آیا۔ زاویان حیدر رضوی۔ وہاب صاحب کے صبر کا پیمانہ لبریز ہوا۔ آخر کب تک وہ اپنے بیٹے کے متعلق الٹی سیدھی باتیں برداشت کر سکتے تھے؟ سگا بیٹا نہیں تھا، مگر پال پوس کر تو انہوں نے بڑا کیا تھا۔ مجھے اس شخص پر 1% بھی بھروسہ نہیں۔ آپ کو جو وضاحتی بیان دینے ہیں کل ہائی کورٹ میں بغیر کسی ہچکچاہٹ کے آپ جج صاحبان کے سامنے دے سکتے ہیں۔ زاویان نے سنجیدگی سے رخ بدلا۔ سیڑھیوں پر کھڑی نیلگی آنکھوں والی لڑکی نے ساخت نگاہوں سے وہاں کھڑے ایک ایک فرد کا جائزہ لیا تھا۔ ریکنگ پر اس کا ہاتھ جم چکا تھا۔ زاویان کی کشیدہ نگاہوں میں اسے دیکھ کر نرمی اور آئی۔ ہونٹ بینچے وہ صوفے کے قریب کھڑے نئے چہرے کو غیر یقینی سے ہنوز دیکھ رہی تھی کہ کیا سیرت نہیں رہی؟ لیکن ابھی تو آپ نے امی کی تدفین کی تھی، ایسا کیسے ہو گیا؟ اللہ میاں، یہ کیا ہو رہا ہے؟ زاویان، کیا یہ سچ ہے؟ زاویان نے لمس کو شانوں سے نرمی سے تھاما۔ صدمے سے نڈال ہوتی وہ اس کے سینے سے سر ٹکائے ہوئے تھی۔ آنکھوں سے آنسو مسلسل ٹوٹ کر اس کی قمیض میں جذب ہو رہے تھے۔ سر جھکائے کھڑے شخص نے حزن نگاہوں سے سامنے دیکھا تھا۔ زاویان کی ماں کی موت کے بارے میں تو اسے کوئی اندازہ نہیں تھا۔ ایک بار پھر اس کا دل ملال سے بھاری پڑا۔ وہاب صاحب نے تیز قدموں کے ساتھ اس کا تعاقب کیا۔ پورچ سے ملحقہ زینہ اترتے ہوئے اس نے سرامستگی سے آسمان پر پھیلتی سیاہ گھٹاؤں کو دیکھا۔ اس کی بے بسی دیکھ کر آسمان پر پھیلی سیاہ گھٹاؤں کی اندھی آنکھوں سے آنسو ٹوٹ پڑے تھے۔ گاڑی کے گیٹ سے سر ٹکائے اس نے اذیت سے آنکھیں میچی۔ گارڈ کو ہاتھ کے اشارے سے اس نے دور ہٹنے کی تنبیہ کی۔ چھتری بند کر کے گارڈ اسے متعجب نگاہوں سے دیکھ کر پیچھے ہٹ چکا تھا۔ بارش اس دیوانے پر ٹوٹ کر برس رہی تھی، مگر جسم میں لگی اذیت کی آگ بجھائے نہیں بجھ رہی تھی۔ حدید، گھر چلو۔ آپ جائیے بابا، مجھے تھوڑی دیر تنہا چھوڑ دیں۔ اس کا ویران باری لہجہ وہاب صاحب کے برے دل پر شدت سے لگا۔ میں کہتا ہوں چلو میرے ساتھ۔ اپنے باپ کو مارنا چاہتے ہو تم رضا؟ ایک لڑکی کی خاطر دیکھو کیا حالت بنا لی ہے تم نے۔ اپنے برے باپ کا احساس کرو کچھ۔ بادلوں کی تیز گرج میں وہ اس بے بس برے باپ کی گرج مدھم سی تھی۔ وہ کوئی معمولی لڑکی نہیں تھی بابا سائیں۔ مٹھی چہرے کے قریب گھاڑی پر مارتے ہوئے وہ گمبھیر لہجے میں بولا۔ وہ جو بھی تھی مر چکی ہے، اس کے لیے خود کو برباد کیوں کر رہے ہو؟ یہ تم بھی جانتے ہو اور میں بھی، اس لڑکی کی موت کی وجہ تم نہیں تھے۔ آخر خود کو اس گناہ کی سزا کیوں دینا چاہتے ہو جو تم نے کیا ہی نہیں؟ ایک کام کرو، مجھے مار ڈالو۔ جوان بیٹے کو اس حال میں دیکھنے سے اچھا میں مر جاتا ہوں۔ میرا دل چھلنی ہو رہا ہے تمہیں اس حال میں دیکھ کر رضا۔ وہاب صاحب نے اس کے زور آور بازو کو کمزور گرفت میں لیا۔ وہ لڑکی میرے حواسوں پر طاری ہے، ہر جگہ وہی نظر آ رہی ہے۔ اس کی آواز چاروں طرف سے سنائی دے رہی ہے، اس کی خوشبو مجھے اپنے اندر سے آ رہی ہے۔ آخر کیا کروں میں؟ بے بسی کی انتہا پر وہ ہاتھ بے دردی سے گاڑی کے ہوڈ پر مارتے ہوئے گمبھیر لہجے میں بولا۔
وہاب صاحب کی خشمگی نگاہیں اسے چند سائے دیکھتی رہیں۔ سرد آنکھ بھر کر انہوں نے اسے شانے سے پکڑ کر گاڑی میں بٹھایا تھا۔ کھڑکی سے جھانکتی نیلگوں آنکھوں نے تمام منظر خاموشی سے دیکھا تھا۔ سیاہ مرسڈیز اور کیماروز کچھ ہی دیر میں نظروں سے اوجھل ہو چکی تھی۔ مائی لارڈ، حدید رضا صاحب نے میرے کلائنٹ زاویان حیدر کی بہن سیرت رضوی سے نکاح انتقام کی نیت سے کیا تھا۔ دوسرا اہم پوائنٹ، حدید صاحب نے سیرت رضوی کے ساتھ اپنے نکاح کو میڈیا اور عوام سے پوشیدہ رکھا، جہاں تک کہ سیرت رضوی نے اپنے گھر تک بھی نہیں بتایا۔ پوائنٹ آؤٹ کرنے کا مقصد، حدید صاحب نے سیرت رضوی پر نکاح کو پوشیدہ رکھنے کے لیے دباؤ ڈالا، جس کی تصدیق کچھ دیر پہلے عسکری امپائر کے ملازمین نے خود کی کہ ان کو اس رشتے کے متعلق شروعات سے کوئی علم نہیں تھا۔ مائی لارڈ، یقیناً حدید صاحب سیرت رضوی پر تشدد کرتے رہے ہوں گے۔ انتقام کی بنیاد پر بنے رشتے اور کیا نتائج ہو سکتے ہیں؟ زاویان کا وکیل اس پر الزامات عائد کر رہا تھا۔ وہاب صاحب نے مٹھی بینچ کر وٹنس باکس میں نظریں جھکائے کھڑے اس ڈیتھ شخص کو دیکھا، جو آج ان کی عزت کو مٹی میں ملانے کی بھی پرواہ نہیں کر رہا تھا۔ کیمروں کی فلیش لائٹس پر سرد سے چمک رہی تھی۔ دونوں ہاتھوں کو باکس کے کناروں پر جمائے وہ سنجیدگی سے کسی غیر مرئی نقطے کو دیکھ رہا تھا۔ زاویان اس کے متحمل چہرے کو کرخت نگاہوں سے دیکھ رہا تھا، مگر وہ حیران بھی تھا۔ آخر اس نے اپنی صفائی میں اب تک ایک لفظ بھی کیوں نہیں کہا تھا؟ آبجیکشن مائی لارڈ، میرے کلائنٹ حدید صاحب نے کبھی سیرت رضوی پر ہاتھ نہیں اٹھایا۔ مخالف سمت سے انکشاف سامنے رکھنے والی کوئی اور نہیں فاریہ مرزا تھی، جو ایک کامیاب لائر تھی۔ وہ آج تک کوئی کیس نہیں ہاری تھی۔ آج تو بات اس کے دل کی تھی۔ آپ کے دلائل صرف عدالت کا وقت برباد کر رہے ہیں۔ آپ کسی بغیر ثبوت کے میرے کلائنٹ پر الزامات عائد نہیں کر سکتے۔ عدالتی کمرے میں اس وقت سوالات اور جوابات کا ایک طویل سلسلہ شروع ہو چکا تھا۔ وہ متانت سے ایک نقطے کی نگرانی کرتے ہوئے کیس کا رخ اپنی جانب جھکتے دیکھ کر سر اٹھا گیا۔ وہ لڑکی جی جان سے اسے بے گناہ ثابت کرنے کی کوشش کر رہی تھی، ہر الزام پر چوٹ کر کے مخالف پر دلائل کے وار کر رہی تھی۔ وہ کسی صورت اسے کھو نہیں سکتی تھی۔ ہر دلائل رکھتے وقت فاریہ مرزا کے دماغ پر بچپن کی وہ یادیں ابھر کر آ رہی تھیں۔ وہ بچپن سے اس کی دیوانی تھی۔ اس کی دیوانگی دیکھ کر تو وہاب صاحب نے اسے آج حدید کے کیس کے لیے منتخب کیا تھا۔ وہ جانتے تھے وہ لڑکی اپنے بچپن کے دوست کے لیے جی جان لگا سکتی تھی۔ زاویان صاحب کی جانب سے عائد کیے گئے تمام دلائل درست ہیں۔ اس کی باری آواز نے وہاں کھڑے ہر نفوس کو چونکایا تھا، یہاں تک کہ جج صاحبان نے بھی حیرت سے اس کی جانب دیکھا تھا۔ نیلگی آنکھوں میں اس وقت گہرائی سے اسراف خلیے والے سحر انگیز کرداروں کی نگرانی میں ملوث تھی۔ اس سنجیدہ چہرے کے پیچھے بے انتہا کرب تھا۔ فاریہ مرزا نے تشویش سے اس کی جانب دیکھ کر اس کے ہاتھ کو آہستگی سے چھو کر ہونٹ بھینچے، مگر وہ بے دلی سے اپنا ہاتھ پیچھے ہٹا کر رخ موڑ گیا۔ وہاب صاحب نے محض سرد آنکھ بھر کر اسے دیکھا تھا۔ عدالت تمام ثبوتوں اور گواہوں کو مد نظر رکھتے ہوئے سیرت رضوی کے قتل کے جرم میں جدید رضا عسکری کے اعتراف گناہ، جج صاحب کی آواز کو ایک باریک آواز نے رد کیا تھا۔ سیرت کی موت ایک ایکسیڈنٹ تھا، ان کی موت سے حدید صاحب کا کوئی واسطہ نہیں۔ کمرہ عدالت میں اچانک باریک نسوانی آواز ابھری۔ دو چہرے یکلخت اوپر اٹھے تھے۔ ایک چہرہ زاویان حیدر کا تھا، جس پر اشتعال اور حیرت کے تاثرات رقم تھے۔ آخر وہ اس کی بہن کے قاتل کے حق میں گواہی کیسے دے سکتی تھی؟ جبکہ دوسرا چہرہ حدید رضا کا تھا، جس پر تشویش کے سوا کچھ نہیں تھا۔ وہ تو اس نیلی آنکھوں والی لڑکی کو جانتا تک نہیں تھا۔ نیلگی آنکھوں میں جھلملاتے پانی کو دیکھ کر اس نے اپنا موقف پیش کرنے سے قبل خود کو باز رکھا تھا۔ کیا وہ رو رہی تھی؟ ہمارے پاس ثبوت ہے، جدید صاحب نے کبھی سیرت پر نہیں ہاتھ اٹھایا، وہ ان کے ساتھ خوشحال زندگی بسر کر رہی تھی۔ ہمارے پاس ریکارڈنگ ہے۔ زاویان، جو اسے روکنے کی غرض سے نشست سے ہاتھ اٹھا چکا تھا، اس کے الفاظ سن کر چونکا تھا۔ فون پرس سے نکال کر جج صاحبان کے اشارے پر وہ نشستوں کی صف سے نکل گئی۔ زاویان کو لگا جیسے وہ اس سے بہت دور جا چکی تھی۔ مٹھیاں بھینچے اس نے سر جھکا کر آنکھیں میچی تھیں۔ سیرت، کیا آپ خوش ہیں ان کے ساتھ؟ زاویان بہت پریشان ہے آپ کو لے کر۔ یہ آواز لمس کی تھی، جس کے بعد کچھ دیر تک کمرہ حال میں ویرانی ہو گئی۔ میں نے بھیا کو سمجھانے کی کوشش کی تھی بھابھی۔ سیرت کی آواز نے کسی کے بے جان سے وجود میں جیسے جینے کی رمق بھر دی تھی۔ بری آنکھیں ایک نقطے سے بے ساختہ اٹھی، جیسے وہ اس کے سامنے آ چکی تھی، مگر کانوں نے اس چاشنی جیسی آواز کو اپنے اندر سمو کر طلبگار نگاہوں کا بھرپور طنز اڑایا تھا۔ بھابھی، وہ میری پرواہ کرتا ہے، سمجھتا ہے مجھے، وہ مجھے میری خامیوں کے ساتھ محبت کرتا ہے، وہ ہر لحاظ سے بہتر ہے،
مجھ سے، لیکن ہمیشہ میرے سامنے ہار مان لیتا ہے۔ بابی، اگر کوئی میرے لیے پوری کائنات کو بھی رنگین پھولوں سے سجا دے تو بھی میرے لیے سب سے خوبصورت احساس حدید ہوگا۔ میں جب جب اسے دیکھتی ہوں لگتا ہے اللہ پاک نے دنیا کا سارا سکون اس شخص کی ذات میں رکھ دیا ہے۔ اس کے دل میں میری محبت رکھتی ہے۔ میں چاہتی ہوں بھیا اسے ایک موقع دے، ہمارے رشتے کو ایک موقع دے۔ آپ پلیز بھیا کو کنونس کریں۔ رضا میری بات نہیں ٹال سکتے، انشاءاللہ سب ٹھیک ہو جائے گا۔ وٹنس باکس کے کنارے پر اس کی سرد انگلیوں کی گرفت بے حد سخت ہوئی۔ اس لڑکی کے الفاظ اس کے فگار سینے کو پھاڑ رہے تھے۔ وہ شروع سے ہی اس شخص پر اندھا بھروسہ کرتی تھی۔ زاویان کی بے تاثر نگاہوں کا مرکز وٹنس باکس میں کھڑا وہ شخص تھا جس کے چہرے پر اذیت کی داستان رقم تھی۔ وہ لمس کی آنکھوں سے مسلسل پانی برس رہا تھا۔ صدمے سے اس کا دل بھاری پڑ رہا تھا۔ آخر وہ اپنے محبوب شخص کے خلاف جا کر کسی دوسرے شخص کو بچا رہی تھی، اور دوسری بات اس نے ماضی میں اس لڑکی سے رابطہ رکھا تھا جس نے زاویان نے منع کیا تھا۔ سیرت کی آواز کمرہ عدالت کی دیواروں میں جذب ہو کر اپنا وجود کھو چکی تھی۔ سب کی نگاہیں جج صاحب پر مرکوز تھیں جو عمیق نگاہوں سے سامنے پڑے اوراق پر نظر ثانی کر رہے تھے۔ کیا آپ کچھ کہنا چاہیں گے حدید صاحب؟ وہ چند ساتھ تک وہاب صاحب کی جانب دیکھتا رہا۔ آخر وہ باپ تھے، رگ رگ سے واقف تھے۔ وہ جانتے تھے بیٹا کیا کہنے والا تھا، اس لیے انہوں نے غیر شناسائی سے پہلو بدلا۔ اس نے نگاہیں اٹھائیں تو آنکھوں کے سامنے کل رات کا مختصر سا خواب لہرا گیا۔ اس نے اذیت سے آنکھیں مینچی۔ سکون کا وہ مختصر سا لمحہ بھی اس کے لیے اذیت سے بھرپور تھا۔ نیند میں بھی اس لڑکی کی یادیں اسے اندر سے کھوکھلا کرتی جا رہی تھی۔ وہ کسی دیوانے کی طرح سکون کی تلاش میں بھٹک رہا تھا۔ نیلے وسیع آسمان کے سائے تلے یہ منظر ایک کشادہ میدان کا تھا جس میں یاسمین کے پھولوں کی بہار تھی۔ سفید پھولوں کی بیلیں ہوا کے دوش پر ہلکی ہلکی جھوم رہی تھی۔ وہ کسی فسوں کے تحت ان پھولوں کی کیاریوں میں چلتا جا رہا تھا۔ بے تاب نگاہیں کسی کی شدت سے تلاش میں ملوث نظر آتی تھی۔ ٹھنڈی ہوا اس کے چہرے کو وقفے وقفے سے تھپ تھپا رہی تھی۔ ایک جگہ وہ بے ساختہ رک گیا۔ سفید پیروں کو چھوتے، شفاف لباس میں کمر تک آتے سنہرے ریشمی بالوں والی ایک لڑکی سر جھکائے بیٹھی سوئی میں سفید پھولوں کو پرو رہی تھی۔ کسی کی موجودگی کا احساس ہوتے ہی وہ لڑکی سر اٹھا کر اسے چونکا گئی۔ سیاہ آنکھوں نے غیر شناسائی سے اس وجیہہ چہرے والے مرد کو دیکھا تھا۔ ہتھیلیاں ٹکاتے ہوئے وہ اٹھی تو دامن سے کئی سفید پھول جدا ہو کر زمین پر بکھر گئے۔ وہ دیوانگی سے اسے نگاہوں میں اتار رہا تھا۔ سیرت، واپس چلے میرے ساتھ؟ اس نے سلامتی کی کیفیت میں سفید مومی کلائی کو پکڑنا چاہا مگر اس کی انگلیاں اس سراب کی آڑ پر ہو گئی۔ سیاہ آنکھوں کے غور سے دیکھنے پر اس کے دل میں درد کی ایک ٹھیس ابھری تھی۔ کون سیرت؟ آپ ہماری دنیا میں نہیں آ سکتے، ابھی واپس چلے جائیں۔ سیاہ آنکھیں خفگی سے ذرا چھوٹی ہوئیں۔ وہ اس کے خفا لہجے پر بے چین ہوا۔ آپ واپس چلے میرے ساتھ سیرت؟ بری آنکھوں میں نمی ابھری۔ اس کے چہرے کو چھوتے ہوئے اس کی قوی انگلیوں نے محض ہوا کو محسوس کیا۔ کرب کی شدت سے اس کا دل پگھلنے لگا۔ وہ اس کے سامنے ہو کر بھی اتنی دور تھی۔ کیا تم میرے مستحق ہو؟ پوچھو اپنی ذات سے۔ خالص رشتے محبت پر نہیں، سچائی پر مبنی ہوتے ہیں عسکری صاحب۔ اگر سچائی جاننے کا اتنا ہی شوق ہے تو جاؤ اور آئینہ دیکھو، اپنی خامیوں کا سامنا کرو۔ وہ لڑکی استحضائیہ لہجے میں کہہ کر ہوا کے جھونکے میں تحلیل ہو کر اسے تنہائی کے دہانے پر چھوڑ کر اس کی نگاہوں سے اوجھل ہو چکی تھی۔ حدید رضا صاحب، کیا آپ اپنے حق میں کچھ کہنا چاہیں گے؟ جج صاحب کے دوبارہ دہرائے الفاظ اسے حقیقت میں کھینچ لائے تھے۔ سیرت نے جیسا میرے کہنے پر کہا تھا، میں نے انتقام کی غرض سے ان سے نکاح کیا، ان کو دھوکے میں رکھا، تکلیف دی۔ میں گنہگار ہوں ان کا، مجھے اپنے حق میں کچھ نہیں کہنا۔ اس کے الفاظ وہاں موجود ہر نفوس کو ششدر چھوڑ گئے۔ فاریہ مرزا نے مختصر نگاہوں سے اسے دیکھا۔ اس کی آنکھوں کی ویرانیاں اس کی تباہ ہو جانے کی گواہ تھیں۔ وہ اندر سے بکھرا ہوا تھا۔ لمس کی آنکھوں سے ٹوٹتے آنسو راستوں پر ہی ساقط رہ چکے تھے۔ آخر وہ کیوں جھوٹ بول رہا تھا؟ عدالت تمام ثبوتوں اور گواہوں کو مد نظر رکھتے ہوئے سید رضوی کے قتل کے جرم میں حدید رضا عسکری کے اعتراف گناہ پر ان کو 5 سال قید بمشقت سزا سناتی ہے۔ جج صاحب اپنی نشستوں سے اٹھ کر جا چکے تھے۔ کمرہ عدالت میں عجیب سا سکون چھایا تھا۔ زاویان اسے تشویش سے دیکھنے کے بعد لمس کی کوہنی تھامے کمرہ عدالت سے نکل گیا تھا۔ پولیس اہلکار نے سر جھکا کر احترام کے ساتھ اسے وٹنس باکس سے باہر آنے کا وقت دیا تھا۔ کیا اب خوش ہو تم؟ اپنے برے باپ کو ذلیل کروا کر خوش ہو تم؟ وہاب صاحب نے اس کے کندھے
سختی سے جھنجھوڑا، ایک زخمی ٹوٹے کان سی مسکراہٹ اس کے لبوں پر بکھری تھی۔ اپنی بربادی پر خوش ہونے والا شاید وہ پہلا شخص تھا۔ بلیک پینٹ پر رافسی سفید شرٹ زیب تن کیے سلکی بالوں کو پیشانی پر بکھیرے وہ سرخی مائل اذیت سے بڑی آنکھوں والا سحر انگیز شخص کہیں سے بھی مجرم نہیں لگتا تھا۔ پہلو میں ناکام کھڑی فاریہ مرزا نے آنسوؤں سے لباب آنکھوں سے اسے دیکھا تھا۔ ویلڈن مرزا، اچھی کوشش تھی، زندگی میں پہلا کیس ہاری ہیں اب میری وجہ سے، معذرت بچے، لیکن ایک بات ہمیشہ یاد رکھیے گا، ہماری سب سے بڑی شان کبھی ناکام ہونے میں نہیں ہے، بلکہ ناکام ہو جانے کے بعد سیکھ لے کر دوبارہ اٹھنے میں ہے۔ بی اسٹرونگ، اللہ نگہبان، وہ متانت سے کہتے ہوئے آخر پر مسکرایا۔ فاریہ اس کے سینے سے سر ٹکائے اذیت سے دبے دبے لہجے میں روئی تھی۔ اس کی آنکھوں سے ٹوٹتے آنسو اس کی سفید شرٹ میں جذب ہوئے تھے۔ وہاب صاحب کی نم آنکھوں میں معذرت طلب نگاہوں سے آخری بار دیکھ کر اس نے فاریہ کو آہستگی سے دور ہٹایا تھا۔ وہ اب تک رو رہی تھی، چہرہ سرخی مائل پڑ چکا تھا۔ وہاب صاحب کے دونوں ہاتھوں کو اس نے عقیدت سے آنکھوں سے لگا کر لبوں سے لگایا تو بیٹے کے لیے ان کا دل لرز پڑا۔ اسے سینے میں بیٹھے وہ صدمے سے نڈال ہوتے رو پڑے تھے۔ کبھی اچھا بیٹا نہیں بن پایا میں، شاید آپ کو وقت نہیں دیتا تھا، ملک سے باہر رہتا تھا، ہو سکے تو معاف کر دیجیے گا بابا سائیں، آخرکار آپ ہی کا بیٹا ہوں۔ وہاب صاحب نے اس کے چہرے کو چوما، ان کی جانب جھکتا وہ مسکرایا۔ باپ سے وہ قد میں بڑا جو تھا، اس کی پیشانی کو چوم کر وہ پیچھے ہٹے تو فاریہ کو کندھے سے تھام کر اسے تسلی دینے لگے۔ ملٹری اہلکاروں کے عملے کے ساتھ وہ کمرہ عدالت سے باہر نکل گیا تھا۔ عدالت کے باہر نفوذ کا ایک ہجوم تھا۔ بری آنکھوں نے تشویش سے اس ہجوم کو دیکھا تھا جو غریب غربا اور نچلے طبقے کے افراد پر مشتمل تھا، جن کی امداد کے لیے وہ کئی سالوں سے ڈونیشن مہیا کر رہا تھا۔ جناب چلیے، گاڑی انتظار کر رہی ہے۔ پولیس اہلکار نے احترام سے اسے مخاطب کیا۔ ایک مجرم کو ایسے ٹریٹ کرتے ہو تم؟ اس نے سنجیدگی سے اس اہلکار کو روکا۔ پولیس اہلکار نے سر دھیرے سے نفی میں ہلا کر چند ساتھ دیکھا۔ وہ متانت سے ان لوگوں کو دیکھ رہا تھا۔ آپ مجرم نہیں ہیں، یہ لوگ غریب ضرور ہیں، نادان نہیں ہیں جناب، ہم سب جانتے ہیں آپ بے گناہ ہیں، آپ کسی کی جان نہیں لے سکتے۔ رہی بات لوگوں کی تو صرف یہاں نہیں پوری دنیا میں آپ کے لیے مظاہرے متوقع ہیں، عوام سڑکوں پر نکل آئے گی۔ آپ نے یتیم خانوں اور شیلٹرز کو اتنا ڈونیٹ کیا ہے، کیا غریبوں کے لیے آپ کی خدمات خالی چلی جائیں گی؟ کبھی نہیں، لوگوں کے لیے آپ کسی مسیحا سے کم نہیں ہیں۔ اس نے پولیس اہلکار کو سنجیدگی سے دیکھ کر نگاہیں جھکائیں اور ملٹری اہلکاروں کی نگرانی میں پولیس وین کی جانب پیش قدمی کر گیا۔ مشتعل افراد اس کے حق میں گونجتی صدائیں اس کے کانوں میں بھی سنائی پڑی تھیں۔ کیا کرنے جا رہی تھی آپ؟ دروازہ کھولتے ہی وہ آتش فشاں کی مانند سلگتا ہوا کمرے میں داخل ہوا۔ آئینے کے سامنے نظریں جھکائے چادر اتار کر دوپٹہ سر پر ڈالتی لمس نے شرمندگی سے اسے دیکھا تھا۔ اسے شانوں سے تھامے اپنے روبرو کرتا وہ نیلگوں سہمی آنکھوں میں آنکھیں گاڑے استفسار کر رہا تھا۔ زاویان، وہ بے گناہ تھے، کچھ نہیں کیا تھا انہوں نے؟ طلائی آنکھوں میں دیکھتی لمس نے سہم کر دھیمے لہجے میں کہا۔ زاویان نے سنجیدگی سے اسے دیکھا، وہ دھیرے دھیرے کانپ رہی تھی۔ اس کے کندھوں پر زاویان کی گرفت بالکل ڈھیلی پڑ گئی۔ مجھے معاف کر دے زاویان، آئینے کے سامنے کھڑی وہ خوف سے تھر تھراتے ہوئے بولی۔ نیلی آنکھیں برس پڑی تھیں۔ رونا بند کرے لمس، پلیز۔ دو انگلیوں سے پیشانی مسلتے ہوئے وہ نرم لہجے میں بولا، مگر وہ تو مسلسل روئے جا رہی تھی۔ نیلی آنکھوں میں خوف تھا۔ زاویان نے پلٹ کر تشویش سے اسے دیکھا۔ سرخی مائل رخساروں پر آنسوؤں کے قطرے گیلی لکیریں کھینچ رہے تھے۔ سرد آہ بھر کر وہ اسے شانوں سے نرمی سے تھام کر سینے سے لگا گیا۔ وہ پہلے تو اسے قریب آنے پر خوفزدہ ہوئی، مگر اس کی پناہ میں محفوظ ہو کر دھیرے دھیرے پرسکون ہونے لگی۔ کمزور سراپا اب تک دھیرے دھیرے جھٹکے کھا رہا تھا۔ کیا آپ ناراض ہو گئے ہم سے؟ بھیگی آواز میں وہ دھیمے سے بولی۔ زاویان نے گہرا سانس ہوا کے سپرد کیا۔ نہیں، لیکن آپ بھی کچھ کرنے سے پہلے سوچتی نہیں ہیں۔ زاویان نے دوپٹے سے جھانکتے اس کے بکھرے بالوں کو سمیٹا۔ ایک بات کہیں، ہم فیل ہو گئے ایگزام میں۔ اس کی شرٹ کو مٹھی میں پکڑے وہ خوفزدہ لہجے میں بولی۔ زاویان نے ایک اور سرد آہ بھری اور کر بھی کیا سکتا تھا، اس کی کنڈیشن ایسی تھی کہ وہ اونچی آواز میں مخاطب کرنے سے بھی ڈر رہا تھا۔ کوئی بات نہیں، اگلی بار آپ ٹاپ کریں گی انشاءاللہ۔ لمس نے شرمندگی سے اس کی آنکھوں میں سوالیہ نظروں سے دیکھا۔ وہ سر دھیرے سے اس بات میں ہلا گیا۔ وہ اس کی پڑھائی کی کنڈیشن سے بھی واقف تھا، وہ سب بہت جلد بھول جایا کرتی تھی۔ اتنے مشکل ایگزام وہ کیسے دے سکتی تھی؟ وہ سرد آہ بھر کر رہ گیا، مگر غصہ نہ کر سکا۔ وہ دراصل ہم نے ٹاپ کیا ہے یونیورسٹی میں۔
وہ نظریں جھکائے دھیمے لہجے میں بولی۔ زاویان نے غیر یقینی سے اسے دیکھا۔ فون پر رزلٹ کی لسٹ نکال کر اس نے زاویان کی جانب بڑھایا۔ زاویان نے سنجیدگی سے فون تھاما۔ اس نے یونیورسٹی کی طرف سے پورے شہر میں ٹاپ کیا تھا۔ آنکھیں سکیڑے وہ کشیدگی سے اسے دیکھنے لگا۔ سوری، یہاں آئے، وہ بے حد سنجیدگی سے بولا۔ جی، لمس کا دل شدت سے دھڑکا۔ اگر مجھے ہارٹ اٹیک آ جاتا پاگل لڑکی۔ اس کے کان کو نرمی سے روتے ہوئے وہ متانت سے بولا۔ وہ بھی ساختہ مسکرائی تھی مگر زاویان نے اب تک اس کا کان نہیں چھوڑا تھا۔ باہی بادل زور سے گرجا تو خوف سے اچھل کر وہ زاویان کے سینے سے آ لگی۔ اس کی کمر کو نرمی سے حصار میں لیے وہ کھڑکی کے پاس آیا تھا۔ لان کے پھولوں پر بارش تیزی سے برس رہی تھی۔ ہلکی ٹھنڈ پھوار لمس کے چہرے پر پڑی تو وہ پرسکون ہو کر آنکھیں آہستگی سے میچ گئی۔ زاویان کے سینے میں اسے پرسکون دے کر سکون کی لہریں اتر گئیں۔ میری ایک بات مانیں گی آپ لمس؟ تیز ہوا میں لہلہاتی درختوں کی ٹہنیوں کو زاویان نے سنجیدگی سے دیکھا۔ بولیے، اس کے وجیہہ ہاتھ کو اپنے ہاتھوں میں پکڑتی لمس نے برکستگی سے کہا۔ ایک مائنر سی سرجری کروانی ہے آپ کی، اس کے بعد آپ کا سر درد ٹھیک ہو جائے گا۔ لمس نے سہم کر اسے دیکھا تھا۔ کیا ہوا ہے ہمیں زاویان؟ وہ سرجری کا سن کر گھبرا چکی تھی۔ کچھ سیریس نہیں، ایک مائنر سی سرجری ہے بس۔ لمس کے ٹھنڈے پڑتے ہاتھوں کو اس نے گرم ہتھیلیوں میں محفوظ کیا۔ اگر سرجری کے وقت ہمیں کچھ ہو گیا تو پھر کیا ہوگا؟ فطرتاً آج وہ پھر اوور تھنکنگ کر رہی تھی۔ کچھ نہیں ہوگا، بھروسہ رکھیں اپنے زاویان پر، کچھ نہیں ہونے دے سکتا آپ کو۔ میرے جینے کی وجہ آپ ہیں لمس، اس چھوٹی سی لڑکی میں جان بستی ہے میری۔ لمس کے ہاتھ کو سینے کے مقام پر رکھتے ہوئے وہ پورے دن میں اب دھیما سا مسکرایا تھا۔ ہمیں ڈر لگ رہا ہے، آپ وہاں ہمارے ساتھ ہوں گے نا؟ طلائی درخشاں آنکھوں میں وہ تشویش سے جھانک گئی۔ آئی ول بی دیئر انشاءاللہ۔ اس کے جواب پر وہ مطمئن ہوتی پرسکون سانس لے گئی۔ مجھے آپ سے کچھ چاہیے۔ کیا چاہیے قرارِ من؟ آپ کی یہ رنگ چاہیے۔ اس کی خوبصورت قوی انگلیوں کے بیچ سیاہ پلاٹینم رنگ کی رنگ کی جانب اشارہ کرتی وہ مسکرا گئی۔ لیکن یہ آپ کو پوری نہیں آئے گی۔ وہ بے ساختہ مسکرا گیا۔ ہمیں یہی چاہیے، بہت پسند ہے ہمیں۔ وہ ذرا خفا ہوئی۔ زاویان نے اسے رخ بدل کر کھڑکی کی جانب بڑھتے ہوئے دیکھا۔ مجھ سے جڑی ہر چیز پر آپ کا حق ہے لمس، پوچھا مت کریں، لے لیا کریں۔ اس کی جانب ہاتھ بڑھاتے زاویان نے متانت سے کہا۔ لمس نے مسکراتی نگاہوں سے اسے دیکھ کر اس کی خوبصورت انگلی سے وہ انگوٹھی نکالی تھی۔ گندمی چہرہ مسرت سے چمک رہا تھا۔ جب آپ یونیورسٹی میں ہمیں پڑھانے آیا کرتے تھے تب سے ہمیں یہ رنگ بہت پسند تھی۔ دو انگلیوں کو ملا کر انگوٹھی پہنتے وہ مسکرا گئی۔ زاویان نے عقیدت سے اس کی مخروطی انگلیوں کو دیکھا تھا۔ وہ لڑکی بہت انمول تھی۔ اس کے قیمتی تحفے تحائف کی حسرت نہیں تھی، وہ اپنے من پسند جڑے شخص کی چیزوں سے محبت رکھتی تھی۔ رہائش گاہ ایف ایس او، جناب مسٹر سے منسٹر صاحب کا فون ہے۔ انٹرکام رکھتے آئی جی صاحب نے قطر نگاہوں سے سیکرٹری کی جانب دیکھا۔ ڈیم اٹ، اور تم اٹھا کر آ گئے میرے پاس؟ دبے لہجے میں سیکرٹری پر گرا کر انہوں نے دوگی ہو کر فون تھاما اور پرسش کرتے ہوئے وسیع لاؤنج کی جانب بڑھے۔ پیشانی پر پسینے کے ذرات ابھرے ہوئے تھے۔ اس شخص کا سماجی مقام بھی جانتے ہو تم؟ 1 منٹ میں وہ تم سب کو خرید سکتا ہے جسے تم نے حوالات میں بند کیا ہے۔ مجھے میرا بانجا صحیح سلامت آج شام سے پہلے رہا چاہیے۔ منسٹر صاحب کی درست آواز نے ان کے کان چھید دیے تھے۔ جی جناب، پر یزدی صاحب سے بات ہوئی۔ کل وہ خود عسکری صاحب کی ضمانت کے لیے وہاں گئے بھی تھے لیکن انہوں نے اپنی ضمانت سے صاف انکار کر دیا۔ پیشانی پر چمکتے پسینے کے ذرات رومال سے پونچھتے ہوئے ایف ایس او صاحب بوکھلا کر بولے تھے۔ آج کی تاریخ میں یہ تقریباً 20ویں کال تھی۔ غیر ممالک ریاستیں اسے آزاد کرنے کے لیے ان پر مسلسل دباؤ ڈال رہی تھیں۔ دنیا بھر میں اس کے لیے احتجاجی مظاہرے ہو رہے تھے۔ کال منقطع ہو چکی تھی، جس کا مطلب تھا ان کو انکار پسند نہیں آیا تھا۔ فون صوفے پر اچھال کر وہ دیوار میں نصب ٹیلی ویژن کو آن کر گئے جہاں سرخیوں میں بھی اس کی خبریں شائع ہو رہی تھیں۔ جناب پریزیڈنٹ صاحب آئے ہیں، باہر گاڑی میں آپ کا انتظار کر رہے ہیں۔ سیکرٹری دوڑتا ہوا لاؤنج میں قدم رکھتے عجلت سے بولا۔ ایف ایس او صاحب صوفے پہ بدحواسی سے اٹھے۔ جب وہ شخص سلاخوں کے پیچھے گیا تھا تو ان سب کی دوڑیں لگ گئی تھیں۔ قہر خدا کا، تم مجھے اب بتاتے ہو، کسی دن فارغ کر دوں گا سب کو۔ سیکرٹری پر چپتی نگاہ ڈال کر تیزی سے کوٹ درست کرتے وہ باہر نکلے۔ سفید گاڑیاں رہائش گاہ سے مرکزی شاہراہ پر تیزی سے گامزن ہو چکی تھیں۔ خرم صاحب، میں ٹھیک کہتا ہوں، بیوی کی موت سے اس کے دماغ پر گہرا صدمہ پہنچا ہے۔ فرنٹ سیٹ پر بیٹھے آئی جی صاحب نے سنجیدگی سے اپنے الفاظ دہرائے۔ تھوڑی سی انگلیاں جمائے بیٹھے پریزیڈنٹ صاحب کی نگاہیں تشویش سے بڑھ گئیں۔
ہوش کے ناخن لو آئی جی، ورنہ کسی دن تمہاری زبان میرے ہاتھ میں ہوگی۔ عوام اس وقت ایج پر ہے، اس کے لیے الٹے سیدھے الفاظ کا استعمال کرو گے تو باغی کہیں گے۔ سمجھ نہیں آتا کون سا زہر پھونک دیا ہے اس نے لوگوں میں۔ پریزیڈنٹ صاحب نے سنجیدگی سے 2 انگلیوں سے داڑھی کھجائی۔ جناب، اس کے ماموں مصر کے منسٹر صاحب ہیں۔ کچھ دیر قبل انہوں نے فون کیا تھا اور سختی سے تنبیہ کی ہے اس کی ضمانت منظور کروانے کی۔ آپ نے آج کی نیوز دیکھی؟ وہاب صاحب نے اسے اپنی سیاسی پارٹی کا چیئرمین مقرر کر دیا ہے اور اعلان کیا ہے اس بار ان کی جگہ حدید رضا صاحب الیکشن لڑیں گے۔ اس کا مطلب ان کی یقینی ضمانت ہر صورت متوقع ہے۔ ایف ایس او صاحب کے الفاظ آئی جی صاحب اور پریزیڈنٹ صاحب کے سر پر بجلی بن کر گرے تھے۔ وہ جانتے تھے اس وقت عوام مکمل طور پر اس کی مٹھی میں تھی اور اگر وہ الیکشن میں اٹھتا تو ہر صورت وہ منتخب ہو سکتا تھا۔ وہاب صاحب اس بار زیر کی سے قدم اٹھا چکے تھے۔ آئی جی، میری بلا سے جو بھی کرو، حدید رضا عسکری آج شام تک مجھے سلاخوں سے باہر چاہیے۔ باہر ملکوں سے مجھ پر پریشر ہے، غیر ملکوں میں بھی لوگ اس کے حق میں مظاہرے کر رہے ہیں۔ پچھلے 1 ہفتے سے ملک کی بڑی شاہراہوں پر اس کے سپورٹرز نے ناکہ بندی لگا دی ہے۔ جانتے ہو ٹریفک کی روانی کس حد تک متاثر ہو رہی ہے۔ الیکشن سر پر ہیں اور وہاب صاحب نے اسے سیاسی پارٹی کا چیئرمین منتخب کر کے ایک اور تلوار لٹکا دی ہے میری گردن پر۔ منسٹر صاحب پانی کا گلاس لبوں سے لگاتے ہوئے چپ ہوئے تھے۔ آئی صاحب نے گاڑی سے باہر تصویر سے ایک نقطے کو گھوڑا تھا کہ کیسے بتاتے وہ خود سلاخوں سے باہر نہیں آنا چاہتا تھا۔ جناب، فرض کریں اگر وہ الیکشن میں حصہ لیتا ہے تو عوام اس کے ساتھ ہے۔ آج تک کسی سیاسی شخصیت کے لیے اتنے مظاہرے نہیں ہوئے۔ لوگ اسے لیڈر تسلیم کرنے میں ہچکچاہٹ کا شکار نہیں ہوں گے۔ آپ کے ہاتھ سے اقتدار چلا جائے گا تو میں کہتا ہوں وقت سے پہلے اس کا پتہ صاف کر دیتے ہیں۔ ابھی تو حدید رضا صاحب پولیس کی کسٹڈی میں ہیں، آپ جو چاہے کروا سکتے ہیں۔ آئی جی صاحب کی بات پر منسٹر صاحب نے متفق نگاہوں سے ان کو دیکھ کر سر اسبات میں ہلایا تھا۔ ایک گھنے جنگل میں 2 فلک بوس پہاڑوں سے بہتا نیلا پانی فرش زمرد پر پھیلی شفاف پانی والی ندی میں آ کر گرتا تھا۔ ایک بڑے سے پتھر کے قریب بیٹھی لمبے ریشمی بالوں والی لڑکی دونوں ہاتھوں میں شفاف پانی لے کر آسمان کی جانب اچھالتی تھی جو زراعت کی صورت میں اس کے چہرے پر آ گرتا تھا، جس کے بعد پانی کی بوندیں موتیوں کی صورت میں دودھیا چہرے پر پھسلتی تھیں۔ چوڑے درخت کے قریب کھڑے شخص کو اس نے تصویر سے دیکھا تھا۔ یہ وہی شخص تھا جو دوسری بات اسے نظر آیا تھا۔ اذیت کے جذبات رقم کرتی آنکھیں، وجیہ چہرے پر ویرانی تھی۔ سوکھے پتوں پر پڑتے قدموں کی آہٹ سن کر وہ لڑکی سہم کر ندی کے کنارے سے اٹھی۔ سیرت، آخر کب تک؟ کیا اتنی سزا کافی نہیں میرے لیے؟ اس کے الفاظ ملال کے جذبے سے چور تھے مگر سامنے کھڑی لڑکی کا دل موم نہ کر سکے۔ میں کبھی معاف نہیں کروں گی تمہیں، تم جب بھی آؤ گے صرف رسوائی ملے گی تمہیں۔ ایک قدم پیچھے اٹھاتی وہ اس کے سینے میں دھڑکتے دل کی دھڑکنوں کی رفتار سست کر گئی۔ اتنا تو کسی نے چاہا بھی نہیں ہوگا جتنا ان 10 دنوں میں سوچا ہے میں نے آپ کو۔ اس کے انداز بہت خاموش سا تھا، لہجے میں غضب کا ٹھہراؤ اور صبر تھا۔ وہ اسے دیکھتی رہ گئی۔ کیا فائدہ؟ تم اپنی زندگی میں آگے کیوں نہیں بڑھ جاتے؟ تم نہ تو مجھے چھوڑ سکتے ہو نہ ہی میرا کوئی وجود ہے، تم صرف میری روح سے محو گفتگو ہو، میں خالی ہوا ہوں۔ وہ لڑکی حیران تھی اس کی آنکھوں سے ٹوٹتی عقیدت پر۔ آپ کی وفائیں مجھے ہمیشہ صرف آپ کا بنا کر رکھیں گی، کسی اور کا تصور شرک ہوگا۔ جتنی محبت میرے پاس تھی میں نے آپ سے کر لی۔ وجود کا کیا ہے؟ احساس کی دنیا میں آپ میری سب سے خوبصورت ملکیت تھی ہیں اور ہمیشہ رہیں گی۔ سیاہ آنکھوں میں کچھ جلملایا تھا، وہ اپنی جگہ ساکت کھڑی اسے دیکھ رہی تھی۔ میری زندگی بہت کٹھن تھی، کچھ درد تو ایسے ملے جنہوں نے جان بھی لے لی، زندہ بھی چھوڑ دیا۔ زمانے کی ٹھوکریں کھانے کے لیے میں کسی سے کیا شکوہ کرتی؟ میرے دکھوں سے تو میری ماں بھی آگاہ نہیں تھی۔ سب کچھ جہاں سہتی رہی میں۔ سینے کے مقام پر انگشت شہادت رکھ کر وہ سنجیدگی سے بول رہی تھی۔ تم سے مخلص تھی، جان لٹا دینا چاہتی تھی کیونکہ تم نے مجھے میری خامیوں سمیت قبول کیا تھا۔ تم میری برائیوں سے، کمزوریوں سے واقف تھے۔ میں نے اپنی ذات کو تمہارے لیے ایک کتاب کی مانند کھول دیا تھا، حدید رضا عسکری، لیکن تم نے مجھے پڑھا بھی تو اپنے مفاد کے لیے، اور مفاد کے بعد نکارہ سمجھ کر پھینک دینا چاہتے تھے تاکہ میں ان پرانی کتابوں کی مانند اپنا وجود کھو کر نیست و نابود ہو جاؤں، جو جب پرانی ہوتی ہیں تو لوگ دریا برد کر دیتے ہیں۔ لمبے ریشمی بال اس کے کندھے سے جھٹکا کھا کر کمر پر پھیلے، جو ہی وہ پلٹی۔ میری تو قبر کے حشرات آج بھی بھوکے ہوں گے، کچھ اس انداز میں کھایا ہے تم نے مجھے۔ اس لڑکی کے الفاظ نہیں، پگھلا ہوا سیسا تھے جو اس کے سینے میں پیوست ہوا تھا۔
پسینے سے شابور چہرے کو اس نے ٹھنڈی ہتھیلی سے صاف کیا۔ حوالدار سلاخوں کے قریب کھڑا اسے فکر مندی سے دیکھ رہا تھا۔ نرم ریشمی بستر پر سونے والا ٹھنڈے فرش پر کیسے سو سکتا تھا؟ جناب، کوئی لڑکا آپ سے ملنا چاہتا ہے۔ اس نے متانت سے سر جھٹک کر انکار کیا۔ حلق اس لڑکی کے زہریلے الفاظ سن کر اندر تک خشک پڑ چکا تھا۔ حوالدار نے آنے والے کو واپس بھیج دیا تھا۔ نہ جانے روز کتنی ہی نامور شخصیات اس سے ملاقات کی غرض سے آتی تھی، مگر بے بس ہو کر واپس لوٹ جایا کرتی تھیں۔ وہ نہ جانے کتنی دیر تک بیٹھا اس لڑکی کے الفاظ پر نظر ثانی کرتا رہا تھا۔ کیا جرم ہے نوجوان تمہارا؟ دیوار سے پشت لگائے سرد فرش پر بیٹھا وہ شخص کہیں سے بھی حدید رضا نہیں لگ رہا تھا۔ کونے سے ابھرتی ضعیف آواز کو اس نے دوسری بار یکسر نظر انداز کر دیا تھا، مگر قید خانے کی خاموشی سے اسے وحشت ہونے لگی۔ دل و دماغ میں اس لڑکی کی ہلکی کھلکھلاہٹ اسے اپنے ساتھ بد سے بدترین سلوک کرنے پر اکسا رہی تھی۔ وہ اٹھ کر ٹھنڈی سلاخوں کو جکڑ گیا۔ مجھے سگریٹ چاہیے۔ حوالدار جو سگریٹ سلگا رہا تھا اسے حیرت سے دیکھ کر اٹھا، لائٹر کے ساتھ سگریٹ کی ڈبی اس کی جانب بڑھا دی اور واپس لوٹ گیا۔ سگریٹ سلگا کر وہ دیوار سے پشت ٹکائے بیٹھ گیا۔ اپنے پیاروں کا احساس نہیں تمہیں؟ اچھے گھرانے کے لگتے ہو، سگریٹ نوشی کیوں کر رہے ہو؟ کونے سے آواز دوبارہ ابھری تو سگریٹ کا گہرا کش لیتے ہوئے وہ ٹھہر گیا۔ پتہ نہیں، میرا ڈپریشن کم ہوتا ہے اس لیے۔ وہ بے اتباعی سے بڑے بھاری لہجے میں بولا، یہ تمہیں ختم کر دے گی اندر سے۔ میں پہلے ہی ختم ہو چکا ہوں۔ اس نے متانت سے ہنس کر ان کی ہدایت میں مداخلت کی۔ ابھی زندگی میں اور بھی امتحان آئیں گے، وہ ابھی سے مایوس کیوں ہو گئے ہو؟ اس نے بے اتباعی سے ان کے الفاظ رد کر دیے اور کش پر کش لینے لگا۔ کیا تمہارے بیوی بچوں کو پتہ ہے کہ تم سگریٹ نوشی کرتے ہو؟ تمہیں منع نہیں کرتے وہ؟ بزرگ نے تشویش سے پوچھا۔ لائٹر سے دوسری سگریٹ سلگاتا اس کا ہاتھ ساکت رہ گیا۔ ذہن کے پردوں پر ایک سیاہ آنکھوں والی لڑکی کا چہرہ لہرا گیا، جو ہمیشہ اسے سگار سلگانے پر ناپسندیدگی کا اظہار کیا کرتی تھی۔ لائٹر بجھا کر اس نے کراہت سے سگریٹ کی ڈبی دوسرے کونے میں اچھالی۔ بزرگ اندھیرے کونے سے اس کے قریب روشنی کے حلقے میں آ کر بیٹھ گئے، مگر اس کی نگاہوں کا مرکز اس وقت کوئی غیر مرئی سا نقطہ تھا جو ذہن سوچوں کے بھنور میں الجھ رہا تھا۔ بدل کیوں نہیں دیتے خود کو نوجوان؟ آپ کی بار اس نے سرخی مائل آنکھوں سے بزرگ کی جانب دیکھا۔ فائدہ نہیں، اب بہت گناہ سرزد ہو چکے ہیں۔ نہ جانے کتنے خون کیے ہوں گے ان ہاتھوں نے۔ خود سے گن آتی ہے اب مجھے، بدلنا تو بہت دور کی بات ہے۔ بری آنکھیں ہنوز ایک نقطے پر تھیں جب وہ بے ربطی سے بولا، وہ پاک ذات معاف کر دیتی ہے جب تمہارا ارتکاز ہوتا ہے اس کی طرف۔ رہی بات گناہوں کی، وہ تو سب سے سرزد ہوتے ہیں۔ وہ الگ بات ہے کہ تمہیں پچھتاوا نہ ہو۔ تم پچھتا رہے ہو نوجوان، معافی مانگ لو، موقع مل رہا ہے، اس کا تقرب حاصل کرو۔ وہ چند ساتھ ایک ہی نقطے کی نگرانی کرتا رہا۔ ذہن اس لڑکی کی یادوں سے معاف تھا۔ میں مدتوں سے گناہ گار ہوں، اب دعا مانگتے ہوئے شرمندگی محسوس ہوگی، وہ سنجیدگی سے کہہ کر دوبارہ ایک جانب بے اعتنائی سے دیکھنے لگا۔ عبادت کر کے غرور کرنے والے اسے گناہ گار توبہ کرنے والا افضل ہے۔ بری آنکھوں سے مایوسی کا ایک حصہ ان کی بات سن کر خارج ہوا تھا۔ میں اپنی ضمانت نہیں دے سکتا، جو مدتوں سے گناہ کرتا رہا ہو وہ آگے بھی کر سکتا ہے۔ مایوسی کی سیاہ چادریں ایک بار پھر اس کے دماغ پر قابض آئی تھی۔ وہ بزرگ بے ساختہ مسکرا گئے۔ توبہ روح کا غسل ہے نوجوان، جتنی بار کرو گے روح میں اتنا نکھار آئے گا۔ ملال سے باری پڑتے کندھے پر ان کا ہاتھ پڑا تو اس کے دل میں سکون سا اترا۔ انسان جتنا بھی گنہگار ہو، اللہ اس کے لیے دعا کا راستہ اور رزق کا دروازہ بند نہیں کرتا۔ تم نے ضرور نیک عمل کیے ہیں جو خدا نے تمہیں بے پناہ مردانہ وجاہت سے نوازا ہے۔ مایوسی کو خدا سے جدا کر کے دور پھینک دو اور توبہ کرنے میں مزید وقت ضائع نہ کرو، معاف کر دے گا وہ۔ وہ خاموشی سے ان کو سنتا رہا۔ ان کی آواز میں ایک پراسرار سکون تھا۔ دل کو توبہ کے پانی سے غسل دینا بے حد ضروری ہے۔ دنیا اور آخرت سمجھ آتی ہے، انشاءاللہ تمہاری بھی سمجھ آئے گی جو کھو چکی ہو۔ اگر اسے یاد کرتے رہو گے تو مایوسی مقدر بن جائے گی، اور مایوسی کفر ہے۔ وہ سر جھکائے بیٹھا سنتا رہا۔ الفاظ نہیں تھے اس کے پاس دنیا کو ایک جواب سے لاجواب کر دینے والا۔ آج خود قدرت کے قانون کے سامنے لاجواب سا بیٹھا تھا۔ سجدہ خوشی کا ہو یا غم کا، توفیق ملنا بڑی بات ہے۔ بہت جلد تم رہا کر دیے جاؤ گے۔ سب سے پہلے تم گھر جا کر اس پاک ذات سے معافی طلب کرنا۔ صرف ایک بار نہیں، تب تک کرتے رہو جب تک وہ معاف نہ کر دے۔ ایک دن اپنی رحمت سے نواز دے گا تمہیں۔
نہ جانے کتنی دیر وہ بغیر مداخلت کی سنتا رہا۔ خاموشی چھا جانے پر وہ متانت سے سر اٹھاتا ان کی جانب دیکھ کر چونکا۔ جہاں وہ بیٹھے تھے اب کوئی نہیں تھا۔ سرامسی کی کیفیت میں اس نے سلاخوں کو تھاما۔ حوالدار تشویش سے اس کے پاس آیا تھا۔ جہاں ایک بزرگ تھے سفید لباس میں۔ حوالدار نے کونے میں تشویش سے دیکھا جہاں اس نے اشارہ کیا تھا۔ جناب، اندر تو کوئی بھی نہیں آیا، آپ کے آنے سے پہلے بھی یہ جگہ خالی تھی۔ وہ سلاخوں سے ہاتھ ہٹاتے ہوئے پیچھے ہٹا۔ پورے بدن میں برقی لہریں دوڑ رہی تھی۔ وہ ضرور کوئی بڑی بزرگ باوقار ہستی تھی جو خود چل کر اس کی مایوسی کو دور کرنے کی غرض سے اس کے پاس آئی تھی۔ اس کی مدھم دھڑکنیں تیزی پکڑنے کے بعد بحال ہو چکی تھی۔ چہرے پر سے مایوسی کے تاثرات دور ہو چکے تھے۔ بوڑھی آنکھوں کی چمک دھیرے دھیرے لوٹ رہی تھی۔ لیکن عسکری صاحب کورٹ کی جانب سے آئی جی صاحب نے تیز قدموں سے اسٹیشن کا دروازہ عبور کرتے وہاب صاحب کا پیچھا کرتے ہوئے اپنا موقف پیش کرنا چاہا، مگر ان کے پاس وقت نہیں تھا۔ انہوں نے بے اعتنائی سے تقلید میں چلتے لائر کو اشارہ کیا جو سر ہلا کر آئی جی صاحب کے راستے میں حائل ہو گئے۔ میرے پاس کورٹ کی جانب سے ضمانتی وارنٹ موجود ہے۔ وہاب صاحب مختصر نگاہوں سے لائر کو آئی جی صاحب سے گفتگو کرتے دیکھ کر حوالدار کو حوالات کا دروازہ کھولنے کا اشارہ کیا۔ سر جھکائے حوالدار نے ٹھیک ویسا ہی کیا تھا۔ بس کرو حدید، تم ابھی اسی وقت میرے ساتھ چل رہی ہو۔ اپوزیشن کی طرف سے خطرہ ہے تمہیں۔ عدالت نے تمہاری عبوری ضمانت منظور کر لی ہے۔ دیوار کو بے تاثر نگاہوں سے دیکھتے ہوئے وہ دروازہ چیچرانے کی آواز پر تحمل سے پیچھے مڑا تھا۔ وہاب صاحب نے پشیمان نگاہوں سے بیٹے کے سادہ بکھرے حلیے کا جائزہ لیا۔ سلکی بال اس کی پیشانی پر پھیلے ہوئے تھے۔ سفید شکن زدہ لباس میں وہ کہیں سے بھی فیشن انفلوئنسز حدید رضا عسکری نہیں لگتا تھا۔ نیند کی کمی کے باعث بوڑھی آنکھوں میں سرخی پھیلی ہوئی تھی۔ اپوزیشن سے مجھے کیسا خطرہ بابا سائیں؟ اس نے متانت سے وہاب صاحب کے سپار چہرے کو دیکھا۔ کیونکہ تم آر سی بی پارٹی کے نئے چیئرمین ہو، وہاب صاحب نے تہمت سے بتایا۔ وہ چونکا تھا۔ آپ جانتے ہیں مجھے سیاست میں کوئی دلچسپی نہیں، آخر آپ ایسا۔ وہ سہولت سے انکار کرتے ہوئے ایک لمحے کے لیے ٹھہر گیا تھا۔ وہاب صاحب کے چہرے کا بخوبی جائزہ لے رہی تھی۔ وہ دھیرے دھیرے سمجھ رہا تھا اسے چیئرمین منتخب کیوں کیا گیا تھا۔ آپ کے پاس اور کوئی راستہ نہیں تھا مجھے رہا کروانے کا، اس لیے آپ نے مجھے چیئرمین مقرر کر دیا تاکہ عبوری ضمانت سے اب مجھے مستقل رہا کروانے کا کچھ وقت مل جائے اور میں الیکشن میں حصہ لے کر خود کو مصروف کر لوں۔ بابا سائیں، یہ کیا طریقہ ہے؟ میں سب سمجھ رہا ہوں۔ آخر پر اس نے سرد آہ بڑھی۔ وہاب صاحب نے ستائشی مسکراہٹ سے اسے دیکھا۔ برخودار بہت ضد کر لی تم نے، اب اپنے باپ داداؤں کی گدی سنبھالو۔ میں بوڑھا ہو چکا ہوں، میری ہڈیوں میں اب وہ طاقت نہیں رہی۔ تمہیں تو اس برے باپ کو سہارا دینا چاہیے، اور یہاں تو بالکل الٹ ہے۔ تمہارا برا باپ تمہیں رہائی دلوانے کے لیے پچھلے 10 دنوں سے مارا مارا پھر رہا ہے۔ کسی کے جانے سے زندگی رک نہیں جاتی۔ کب تک اپنی ذمہ داریوں سے دستبردار رہو گے؟ یہ سب تمہارا ہے، تم نہیں دیکھنا ہے۔ سیاست کی طرف لوٹ آؤ۔ وہاب صاحب کے الفاظ نے اسے کچھ حد تک شرمندگی میں مبتلا کیا تھا۔ آپ کے خیال میں سیاست ایک نیوٹرل ٹاپک ہے؟ وہاب صاحب کے لب اس کے سوال پر سائشی انداز میں پھیل گئے۔ وہ دھیرے دھیرے اس ٹریجڈی سے ریکور ہو رہا تھا۔ وہاب صاحب کے اندر تک سکون اتر گیا۔ یہ تمہارے اس خون خرابے سے بہت اچھا ہے لڑکے، اور خبردار جو تم نے اپنے باپ داداؤں کے پیشے میں خامیاں نکالی۔ اگر تمہیں بزنس کرنا ہے تو بے شک کرو، لیکن آج ابھی اسی وقت سے تم اپنی سیاسی ذمہ داریاں سنبھال رہی ہو، اور اگر تم نے ایسا نہیں کیا تو 2 تھپڑ لگاؤں گا۔ قد میں باپ سے ضرور بڑے ہو گئے ہو، لیکن ابھی بھی باپ ہوں میں تمہارا۔ وہاب صاحب نے پیشانی پر بل ڈال کر مصنوعی اشتعال انگیز لہجے میں کہا۔ وہ چند ساتھ کھڑا ان کو دیکھتا رہا۔ وہاب صاحب کی پیشانی ابھی تک شکن زدہ تھی۔ ایک ہلکی مسکراہٹ اس کے لبوں پر پھسلی۔ آخر باپ تھے، بیٹے کو ہمیشہ ایموشنل بلیک میل ہی تو کرتے آ رہے تھے۔ رکو، ایسے کپڑوں میں باہر مت نکلنا، ناک کٹوا دو گے، میڈیا ہے باہر۔ اسے حوالات کے دروازے کی جانب بڑھتے دیکھ کر وہاب صاحب نے عجلت سے اس کا مضبوط بازو پکڑ کر تنبیہ کی۔ وہ پیچھے پلٹا، وہاب صاحب کو دیکھ کر مسکرایا۔ بابا سائیں، آپ کا بیٹا اسی ہاتھ میں باہر جائے گا، غرور لباس کا نہیں ہوتا۔ اس نے گہرا سانس لے کر ان کے شانے پر بازو پھیلا کر ان کو خود سے لگایا۔ حدید، پسینے کی شدید بو آ رہی ہے تم سے، دور ہٹو مجھ سے۔ کیا برے باپ کا رہا سانس بند کرو گے؟ قہر خدا کا، تم 10 دنوں سے نہیں نہائے، توبہ استغفار! کیسے دن دکھائے ہیں تم نے مجھے، یا خدا، دیکھو خود کو۔ وہاب صاحب نے اس کے چوڑے سینے سے ٹک کر بے ساختہ بویں سکیڑی تھی۔ وہ کھلکھلا کر ہنس پڑا۔ اس کی جاندار باری آواز نے پولیس اسٹیشن کی ویران دیواروں میں روح بھر دی تھی۔ گھر جا کر سب سے پہلے شاور لینا حدید۔
وہاب صاحب اس کے مسکرانے پر اندر تک سرشار ہوئے تھے۔ مصنوعی مزاحمت سے باز نہ آئے۔ جی ضرور سائیں، لیکن اس سے پہلے میں آپ کے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھاؤں گا۔ میڈیا کی فلیش لائٹس میں وہ دھیرے سے سر اس بات میں ہلاتے ہوئے پولیس اسٹیشن سے ملحقہ زینہ اترتے ہوئے بولا۔ وہاب صاحب نے کوفت کھا کر اسے گھورا تھا۔ ان کے گھورنے پر وہ مبہم سا مسکرایا تھا۔ کیمروں نے اس کی دل فریب مسکراہٹ کو بغیر تاخیر کے کیپچر کیا تھا۔ نئی شروعات مبارک ہو کلبی، عقیدت سے قدمی پیشانی کو لبوں سے چھو کر وہ کمزور ناتواں ہاتھوں کو اپنے ہاتھوں میں محفوظ کرتے ہوئے آسودگی سے مسکرایا۔ دل فرتے مسلط سے بے خود ہو رہا تھا۔ سنہری چمکدار آنکھوں سے بکھرتی عہد و پیمان کی سنہری کرنوں نے گھبرائی نیلگی آنکھوں کی مدھم لہروں میں رمق بھر دی تھی۔ اس کی چوڑی پشت پر دونوں ہاتھ باندھ کر چوڑے سینے میں چہرہ چھپا کر وہ خوب روئی۔ الحمدللہ، رونا نہیں بچے، سرجری کامیاب رہی، مولا نے کرم نوازی کی ہے۔ سرد ہتھیلیوں نے گندمی رخساروں پر ڈھلکتے گہروں کو اپنی پناہوں میں محفوظ کر لیا۔ سر دھیرے سے اس بات میں ہلا کر وہ اس کی موجودگی میں روحانی سکون محسوس کر کے مسکرائی۔ پریشان تو نہیں ہوئی تھی آپ؟ بیڈ کے کنارے پر بیٹھ کر مومی ہاتھوں کو اپنے ہاتھوں میں سما کر وہ سنجیدگی سے پوچھ رہا تھا۔ لمس کی پامہر نگاہوں نے زاویان کے خوبرو چہرے کے نگاہوں کے حصار میں لیا تو نگاہیں اس کے وجیہ قد و قامت چہرے کی ستائش کرتے ہوئے وقت پر اسے اختیار کو بیٹھی۔ دروازے پر ہلکی سی دستک نے بے باک نگاہوں کی قرابداری توڑ دی۔ السلام علیکم، رکھ دو جہاں۔ زاویان کی سرد مزاحم نگاہوں نے اسے ناپسندیدگی سے دیکھا، جبکہ لمس نے خندہ پیشانی سے سلام کا جواب دیا۔ سفید ڈیفوڈل پھولوں کا بوکے قریبی سٹینڈ پر رکھ کر گاڑھ سر جھکائے کمرے سے باہر نکل گیا۔ زاویان چند ساتھ اسے دیکھتا رہا۔ اس کی سوچ کے خلاف وہ انتہا کا ڈھیٹ ثابت ہوا تھا۔ تم یہاں نہیں آ سکتے، مت بولو، عبوری زبان پر باہر ہو تم دوبارہ۔ لمس کی موجودگی میں اس نے زاویان کے زہر آلود لہجے کا جواب بھی ہونٹوں پر ایک خوشگوار تبدیلی کے ساتھ دیا تو زاویان نے بے بسی سے سرد آہ بھری۔ بھابی، طبیعت کیسی ہے آپ کی؟ لمس نے خشک حلق تر کر کے صدمہ گیر نگاہوں سے اسے دیکھا، جو زاویان کی موجودگی میں اسے بھابی کا اعزاز دیکھ کر پکار رہا تھا۔ اسے دیکھ کر ہی زاویان کے تن بدن میں آگ لگی تھی، مگر بھابی کہنے پر وہ برہمی سے سلک پڑا۔ وہ ٹھیک ہے، تم جا سکتے ہو یہاں سے۔ دانت پیس کر زاویان غصہ چباتے ہوئے شکن زدہ پیشانی کے ساتھ بولا۔ البتہ حدید رضا نے زاویان کی بے صبری پر ہونٹوں کو مزید پھیلنے سے قبل روکا۔ زاویان کی اندیشہ ناک نگاہیں اس وقت اس کا سر سے پاؤں تک پوسٹ مارٹم کر دینا چاہتی تھیں۔ کیا میں بھابی کو مخاطب بھی نہیں کر سکتا زاویان صاحب؟ بڑی سادہ لوہی سے وہ آگے قدم بڑھاتا زاویان کے بیچ میں آنے پر رکا۔ لمس نے شرمندگی سے حدید رضا عسکری کی جانب دیکھا، جو ماقبل منصوبہ بندی کے ساتھ زاویان کو جلانے آیا تھا۔ میری بیوی سے دور رہو، سمجھے تم؟ زاویان کی آتش مزاج نگاہوں سے نگاہیں ملا کر وہ مبہم سا مسکراتے ہوئے شانے دھیرے سے اٹھا کر قدم پیچھے لے گیا۔ البتہ لمس اس کی چال بازی سمجھ کر وہ مشکل مسکراہٹ ضبط کر پائی۔ جیسا آپ مناسب سمجھے، ویسا ان کو کوئی مسئلہ نہیں میرے مخاطب کرنے سے۔ اس نے ایک بار پھر بیڈ پر بیٹھی لمس کو مخاطب کیا تو زاویان کے اندر کی آگ مزید بھڑک اٹھی۔ ایک لفظ مت کہنا، ورنہ تمہیں اسی وقت شوٹ کر دوں گا۔ شوق سے کرے زاویان صاحب۔ زاویان کا صبر کا پیمانہ لبریز ہوا۔ دانت پیستے ہوئے وہ اسے بازو سے پکڑ کر کمرے سے باہر نکل گیا۔ لمس نے تشویش سے سر جھٹکا تھا۔ لاکھ سمجھانے کے بعد بھی زاویان اس کے ساتھ تعلقات استوار کرنے کے حق میں نہیں تھا۔ اسپتال کے کوریڈور کے قریب دونوں آمنے سامنے تھے۔ میں چاہوں تو تمہیں ابھی اسی وقت شوٹ کر سکتا ہوں حدید رضا۔ بہتری اسی میں ہے کہ میرے خاندان سے اور میرے گھر سے بہت دور رہو۔ زاویان کا اہم تمیز لہجہ اور اٹھائی گئی شہادت کی انگلی شاید کوئی برداشت نہ کرتا، مگر وہ مسکرا کر سر دھیرے سے اس بات میں ہلا گیا۔ یہ خاندان صرف آپ کا نہیں ہے زاویان صاحب، میری بیوی کا میکا بھی ہے۔ پینٹ کی پاکٹ میں دونوں ہاتھ رکھتے وہ نرمی سے بولا، لہجے میں خوبصورت سا ٹھہراؤ تھا۔ سیرت از نو مور حدید رضا، اب تمہارا اس گھر سے کوئی واسطہ نہیں۔ کیوں ہر بار مجھ سے بے عزت ہونے کے لیے آ جاتے ہو؟ سیلف ریسپیکٹ نہیں ہے تمہاری؟ سیرت کے ذکر پر زاویان نے منہ زور ہو کر اس کے کوٹ کو گریبان سے پکڑا۔ سیرت اب بھی ہے زاویان صاحب، میرے دل میں ہے، یقیناً آپ کے دل میں بھی ہوں گی۔ رنجشیں اور ناراضگیاں اپنی جگہ، رہی بات سیلف ریسپیکٹ کی، انا کی، تو رشتوں میں انا نہیں دیکھا کرتے۔ اب کب تک انسلٹ کریں گے میری؟ 1 بار، 10 بار، 100 بار، 1000 بار؟ مجھے اعتراض نہیں، میری بیوی چاہتی تھی ہمارے تعلقات بہتر ہو جائے، تو انشاءاللہ ویسا ہی ہوگا۔ آپ بے شک وقت لیں، جتنا مرضی لیں، میں بے عزت ہونے آ جایا کروں گا۔
تحمل اور رواداری کا مظاہرہ کرتے ہوئے اس نے نرمی سے زاویان کے ہاتھ سے اپنا کوٹ آزاد کیا اور اس کے ہاتھ کو الوداعی مسافے کی نیت سے اپنے ہاتھ سے ملانے کے بعد وہ کوریڈور سے استقبال کے خارجی دروازے کی جانب پیش رفت کر گیا۔ زاویان کی محزن نگاہوں نے اس کا دور تک پیچھا کیا تھا۔ آج اسے اپنی بہن کے خواص اس شخص میں نظر آئے تھے۔ وہ لڑکی بھی تو ایسی ہی تھی، رشتوں کو جوڑ کر رکھنے والی، ہمیشہ چپ چاپ سب سہ لینے والی۔ ایک ہفتہ بعد میری بیٹی لاپتہ ہے زاویان حیدر۔ یہاں کی سو کالڈ پولیس کا کہنا ہے کہ وہ اس دن حادثے میں جھلس کر مر گئی، مگر مجھے پتہ ہے تم نے چاہت کو ذاتی مفاد کے لیے کہیں چھپا کر رکھا ہے۔ زاویان نے فائل بند کر کے ایک جانب رکھتے ہوئے سامنے سکپا کھڑے اشفاق احمد کو دیکھا۔ میرا آپ کی بد کردار بیٹی سے کوئی واسطہ نہیں ہے اشفاق صاحب۔ اس کے تحمل سے بولنے پر اشفاق صاحب کا چہرہ تیش کے اضافے سے سرخ پڑا۔ باپ ہو تمہارا، مت بولو۔ او واقعی وہی باپ جس نے اپنی ہی بیٹی کو اغوا کروایا، لعنت بھیجتا ہوں آپ جیسے شخص پر۔ زاویان نے سامنے پڑی میز پر مٹھی بینچ کر مارتے ہوئے کرخت لہجے میں مداخلت کی۔ کیا ثبوت ہے تمہارے پاس کہ سیرت کو میں نے اغوا کیا تھا؟ اشفاق صاحب پر اسرار طور پر مسکرائے۔ سیاہ کوٹ کے لیبلز درست کرتا زاویان ان کے عین سامنے آ کر ٹھہر گیا تھا۔ طلائی تبندہ آنکھیں براہ راست تصدیق اڑا رہی تھیں۔ کیا آپ کی گندی خلص سے میں واقف نہیں؟ آپ کی بیٹی مر چکی ہے، جس کی تصدیق کانفرنس میں پولیس کے محکمے نے وضاحت سے کر دی تھی۔ کیا کروں گا میں اسے اغوا کر کے؟ رہی بات آپ کے خلاف ثبوت کی، تو لعنت کوئی سیاہی نہیں جو انسان کے چہرے پر دکھائی دے۔ اشفاق صاحب، لعنت تو یہ ہے کہ آپ ایک گناہ سے نکلنے نہ پاؤ اور دوسرے میں مبتلا ہو جاؤ، جو کہ آپ کی واحد روش ہے۔ پینٹ کی پاکٹ میں دونوں ہاتھ رکھتے ہوئے زاویان نے سنجیدگی سے باور کروایا۔ تم کبھی میرے چرم دنیا کے سامنے نہیں لا سکتے زاویان حیدر، جو چاہے کر لو۔ اشفاق احمد کی پیشانی سے 4 لکیریں معدوم ہو گئیں۔ زاویان کی آنکھوں میں اشتعال اترا تھا۔ شہزیب خانزادہ اور شاہ نواز خان میرے جرائم سے واقف تھے۔ ہاں ہاں، قدرت کی کرنی دیکھو، دونوں ہی جلس کر مر گئے۔ واللہ مجھے کون بے نقاب کرے گا؟ اشفاق احمد نے سامنگی کی کیفیت میں کہکا لگایا۔ زاویان نے گہرا سانس ہوا کے سپرد کیا۔ کانفرنس روم کا دروازہ گارڈ نے سر جھکائے احترام سے کھولا۔ 3 سوٹ میں وہ اور کوئی نہیں، حدید رضا عسکری تھا۔ زاویان نے سنجیدگی سے اسے دیکھا۔ گارڈ دروازہ بند کر کے واپس لوٹ چکا تھا۔ یہ ہے تمہاری بہن کا قاتل، اسے حوالات میں ہونا چاہیے تھا زاویان حیدر، جو تمہارے ہی دفتر میں آزاد مجرم کی طرح دندناتا پھرتا ہے۔ اس نے انتقام کی غرض سے سیرت کو مجھ سے خریدا تھا۔ اشفاق احمد اسے دیکھ کر خوف سے اندر تک سرد پڑ گئے۔ جسٹ شٹ اپ! زاویان کی گرجدار آواز نے کانفرنس روم کا سرد سکوت توڑا۔ اشفاق احمد نے چونک کر حدید رضا عسکری کو زاویان حیدر رضوی کے قریب ٹھہرتے ہوئے دیکھا۔ بھلا یہ کیسے ممکن تھا؟ تم نے ایسے شخص کو معاف کر دیا زاویان؟ یہ ماننا چاہتا تھا سیرت کو؟ اشفاق احمد کا فاق چہرہ زاویان نے سپاٹ نگاہوں سے دیکھا۔ اس سے پہلے وہ آگے بڑھتا، حدید رضا نے اسے جبنش نگاہ سے روکا اور قریب پڑا لیپ ٹاپ اپنی جانب کھینچا۔ اشفاق احمد نے ناسمجھی سے اس کبھی انگلیوں کو لیپ ٹاپ میں فلیشی ڈرائیو ٹچ کرتے ہوئے دیکھا۔ ایک ویڈیو نکال کر اس نے لیپ ٹاپ کا رخ زاویان کی جانب کرتے ہوئے قدم پیچھے لیے۔ اشفاق احمد کے چہرے نے ایک ہی منٹ میں کئی رنگ بدلے۔ وہ تم تھے، تم نے وہ لفافہ بھیجا تھا مجھے، تم دھمکی آمیز خط بھیجتے تھے مجھے، لیکن تم… اشفاق احمد کے ہاتھ تھر تھرا رہے تھے۔ زاویان نے ویڈیو ملاحظہ کر کے فلیش ڈرائیو لیپ ٹاپ سے نکالی۔ اٹس اپ ٹو یو زاویان، اس فلیش ڈرائیو کے ساتھ جو کرنا چاہو کرو، مگر یاد رہے یہ شخص اپنے انجام کو پہنچ جانا چاہیے، ورنہ یہ ہاتھ ایک اور خون کرتے ہوئے بالکل ہچکچاہٹ کا شکار نہیں ہوں گے۔ اشفاق احمد کی ہراساں نگاہوں میں سرد مہری سے دیکھتے ہوئے وہ مخاطب ہوا۔ بری آنکھوں کے سامنے سیاہ آنکھوں والی لڑکی کا معصوم چہرہ لہرایا تو گردن کی نیلی ساکھیں بے ساختہ ابھر آئیں۔ تم ایسا کچھ نہیں کرو گے عسکری، قانون اپنا کام کرے گا۔ یہ شخص کچھ ہی دنوں میں دنیا کو پھانسی کے پھندے پر جھولتا ہوا نظر آئے گا اور میں اس عمل کو یقینی بناؤں گا۔ فلیش ڈرائیو کو مٹھی میں محفوظ کرتے زاویان نے سنجیدگی سے کہا۔ سر دھیرے سے اس بات میں ہلا کر وہ آفس سے جاتے ہوئے پیچھے پلٹا تو زاویان کی تشکر بڑی نگاہوں نے اسے تسکین بخشی تھی۔ یہاں آ کر بہت بڑی غلطی کی آپ نے اشفاق احمد صاحب، مری ہوئی بیٹی جہنم میں آپ کی منتظر ہے۔ زاویان نے استزائیہ نگاہوں نے برف کا ٹکڑا بنے اشفاق احمد کا تفصیلی جائزہ لیا تھا۔ جاری ہے۔